حسنات پہلے آپ بتائیے گا، کیونکہ ایک معاملہ ابھی یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں اگلا چیف جسٹس کون ہوگا اس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے، جبکہ جو فل کورٹ ریفرنس ہے اب وہ طے ہے کہ 25 اکتوبر کو ہونا ہے، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں تو نہیں رہیں گے، لیکن نوٹیفیکیشن نہ جاری ہونے کی اب کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ویسے حیرانگی ہے سب کو کہ یہ نوٹیفیکیشن کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور اس سے ہی واضح ہے کہ حکومت اگر نوٹیفیکیشن آج بھی نہیں کر رہی تو بڑا واضح ہے کہ حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کی طرف کوشش کر رہی ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ بندوں کو توڑا جا رہا ہے، مختلف لوگوں کے گھروں میں چھاپے لگ رہے ہیں، تو نمبر پورے کیے جا رہے ہیں اور ایک اٹیمپٹ کی جائے گی کہ جو وہ آئینی ترمیم ہو۔ لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں پینل آئے گا، پینل سے اپوائنٹمنٹ ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے اس سے جو ہے وہ حکومت کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آج بڑا کلیئر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کی بات کر رہے ہیں، جو میرا خیال ہے ریزنیبل بھی ہے۔ اگر بینچ 5 ججز سینئر موسٹ دیکھیں تو ان میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ججز ہیں، بڑا ایک بیلنس سینئر موسٹ کا 5 کا بینچ ہے جو کانسٹیٹیوشن میٹر دیکھے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی پوزیشن لے چکی ہے، وہ کوشش کر رہی ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہی بنائی جائے۔ نون لیگ کا یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے اور اس میں جسٹس قاضی فیصل ہی ہوں، وہی نظام کی گارنٹی ہیں، اور جو سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو حکومت کے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈبل ایک پالیسی بھی چل رہی ہے، ایک طرف میجارٹی ججز سے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی آئینی ترمیم نہیں آئے گی، جیسے منصور علی شاہ کو جلد نوٹیفیکیشن ان کا ہو جائے گا، دوسری طرف جو ہے وہ نمبر پورے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت حکومت میں کوئی کلیئر نہیں پوزیشن۔ اچھا، لیکن مجھے اساتذہ یہ بتائے گا کہ ایک تو چلیں آئینی عدالتوں کا معاملہ ہے اور اس پر ظاہر سی بات ہے 26ویں ترمیم آئے گی تو ہی آئینی عدالتیں بنے گی، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا جو معاملہ ہے چیف جسٹس کا، اس کا تعلق بھی آئینی ترمیم سے ہے، یعنی کہ حکومت جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس وقت جو آئین کہتا ہے اس کو پہلے تبدیل کرے گی اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن آئے گا، کیا یہ اسسمنٹ ہے آپ کی؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ مین وجہ ہی جسٹس منصور علی شاہ یا اس وقت جو سینئر ججز ہیں ان کے حوالے سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ اپریہنشنز ہیں کہ وہ آئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اور میرا خیال ہے غلط طریقے سے ایڈوائز دی جا رہی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں، منیب صاحب بھی بیٹھے ہیں، منصور علی شاہ کا اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایڈونچر کریں گے یا اس طرح کی صورتحال، یہ بلکہ اگر آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا رہے ہیں اسٹیبلٹی کے لیے تو وہ اسٹیبلٹی تو نہیں آنی، جس طرح کا وکلاء کا ریئیکشن آ رہا ہے اور مزید ابھی ریئیکشن آئے گا۔ اب جسٹس قاضی فیصل بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی جاتے جاتے ان کو بھی سمجھ ہے کہ یہ حکومت میں کچھ لوگ جو ہیں ان کے معاملے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی وہ عابد زبیری صاحب کی پٹیشن ہے کہ پرپوز جو آئینی ترمیم ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، تو وہ پٹیشن انہوں نے فکس کر دی اپنے پاس 17 اکتوبر کو۔ اس کی اب 2 وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح قاضی فیصل صاحب نے پورا اپنا ٹینور میں موجودہ حکومت کو تقویت دی 63A کے فیصلے میں، ایک اور راہ ہموار کی آئینی ترمیم کے، تو یہ جو اور بھی کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے کہ جی یہ جو پرپوز امینڈمنٹ پہ پٹیشن نہیں ہو سکتی، چیلنج نہیں ہو سکتی، ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جاتے جاتے ہم نے دیکھا ہے کہ جاتے جاتے کوئی بھی چیف جسٹس ہے وہ اپنے لیگیسی کا بھی خیال کرتا ہے۔ آصف سعید میں چاہتا ہوں اس لیگیسی کے حوالے سے آپ سے بات کروں۔ جی منیب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ اتفاق رائے نہیں ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، اور خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے درمیان، اور اسی لیے کنفیوژن ہے، یا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی کوئی اور بھی وجہ اس وقت نظر آتی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ شہزاد۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر نمبرز گیم مکمل طور پر حاصل کر لیا گیا ہوتا تو پھر شاید اتنی ڈیلے نہ آتی، اس کے لیے کچھ بڑے انکنونشنل قسم کے طریقے اور شاید میں سمجھتا ہوں کچھ غیر قانونی کام بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اور شاید کچھ لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ہو بھی رہے ہیں نمبرز اکٹھے کرنے کے لیے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ اس کے اندر 2 ہے۔ ایک یہ کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، یہ بات بالکل درست ابھی حساد صاحب نے بھی کی کہ وہ ایک متوازن شخصیت کے مالک ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے کوئی بہت بڑے کوئی ایڈونچر کر دیں گے یا کوئی کروسیڈر بن جائیں گے کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس نظام کا تختہ الٹ دیا جائے۔
ایسا تو کم از کم نہیں ہے. اور چند بڑے جو باثر لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی فیصل صاحب جب کے بارے میں بھی پرسیپشن بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ شاید جی وہ بالکل آئیں گے اور بالکل جس طرح ان کے نے فیض آباد دھرنا کیس کے اندر ججمنٹ دی تھی تو ان کا بھی پوزیشن بڑی اور ہوگی. جب کوئی کسی منصب پر آ جاتا ہے تو پھر اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اس منصب کے اوپر کتنا عرصہ بغیر کسی کنٹروورسی کے بغیر کسی مشکل کے رہوں. تو میرے خیال میں منصور علی شاہ صاحب کو وہاں پر انگیج کرنے کی بھی ایک بات ہے کہ ان کو وہاں پر رکھنا ہے اور وہ وہاں پر آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہے, وہ یہ کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ اسٹریٹجی بھی ہے کہ آئینی عدالت اور ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ. اگر آئینی عدالت, اول تو آئینی عدالت کے اوپر بتایا یہ جاتا ہے, کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ کنسنسس ہے کہ آئینی عدالت بنانی ہے, لیکن جس طرح مولانا صاحب کا موقف ہے, اگر مولانا صاحب کے بغیر کام نہیں چل رہا اور 63A کی ریویو کے فیصلے کے باوجود نہیں چل رہا, تو پھر میرے خیال میں یہ ہوگا کہ حکومت زیادہ اس بات پر فوکس کرے گی کہ آئینی ترمیم سے کے اندر جو پہلا چیز ہے, پہلا ہدف ہے, وہ ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے. اس کے اندر باقاعدہ طور پر پھر جو سینیورٹی کا پرنسپل جو الجہاد ٹرسٹ کیس کا فالو کیا جاتا تھا, شاید اس کو پس پش ڈال کر جو ایکسرسائز لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنائی گئی اس کو شاید اپنایا جائے. اور ایسی صورتحال میں پھر منصور علی شاہ صاحب بھی شاید اس پینل کے اندر شامل ہوں, 3 ججز, اور پھر ان کے اندر سے ایک کو شامل کر لیا جائے, پھر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بن پائیں اور کوئی اور آنریبل جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں. یہ پاسبلٹی بھی ہے, کیونکہ ایز بی اسپیک اگر ایک چیز کے اوپر آپ لاک کر لیں, اسے کلیم تو کیا جا رہا ہے کہ جی نمبرز ہمارے پاس ہیں اور ہم یہ کر گزریں گے, لیکن بہت کچھ ہونے سے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے, بہت سی چیزیں ابھی بھی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ناٹ رائٹ, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی شاید کنفیوژن یا اختلاف کا شکار ضرور ہے. لیکن منیر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی اب بھی یہ خواہش ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر سپریم کورٹ میں اب وہ نہیں رہیں گے تو ان کو آئینی عدالت میں چیف جسٹس مقرر کیا جائے؟ کیونکہ آج جو ایک مسودہ سامنے آیا جس میں حکومت کا مسودہ بھی ہے, پاکستان بار کونسل کا بھی ہے, ان دونوں میں ایک چیز مشترکہ ہے کہ جو آئینی عدالت میں ججز کی عمر ہے وہ 65 نہیں 68 رکھی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی یہ بھی اب بھی خواہش ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں شہزاد. ایک تو یہ کہ اگر 25 تاریخ یا 26 جو بھی ڈیٹ ہے قاضی صاحب کے جانے کی, اگر تو اس سے پہلے آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, پھر تو آپ سمجھے کہ قاضی فیصل صاحب کی ایلیویشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹینیور بڑھ جائے گا اور ان کو وہاں سے اٹھا کر پھر آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے گا. کیونکہ آئینی عدالت اگر بنانی ہے, ظاہری بات ہے اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہو جاتے ہیں تو آئینی عدالت تو حکومت نے بنانی ہے, اس نظام نے بنانی ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتی ترمیم, اور ترمیم کچھ دن کے بعد ہوتی ہے, کیونکہ یہ ارادہ تو ہے کہ 25 کوئی ایسا ڈینگلنگ ڈیٹ نہیں ہے, کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ہو سکی تو 4 دن 8 دن 10 دن بعد بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اگر اس وقت ہوتی ہے تو قاضی صاحب تو ان دا ٹرو سینس آف دا کانسٹیٹیوشن ریٹائر ہو چکے ہوں گے, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ہو سکے گی ایز ہیڈ آف دا فرسٹ ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, کیونکہ وہ جو سنسیٹ کلاز کے ساتھ ہوگی وہ یہ ہوگا کہ پہلا جو اپوائنٹمنٹ ہے آئینی عدالت کے سربراہ وہ پریزیڈنٹ کریں گے آن ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر.